وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 سے لے کے 43 تک ہے۔ آج کا سبق میں ہم جو چند نکات پڑھیں گے وہ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہے، غصے کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے، یہ آج ہم سمجھیں گے۔ کیا ظلم برداشت کرنا چاہیے یا بدلہ لینا چاہیے، افضل کیا ہے، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ ظلم برداشت کرتے جاؤ، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیمت کا راستہ کیا ہے، افضلیت کا راستہ کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی آج ہم پڑھیں گے۔ یہ چند نکات ہیں جن کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق سن کے تو جہاں سمجھ نہ آئے، یہاں مزید ڈیٹیل چاہتے ہیں تو سوال لازمی کیا کریں، کیونکہ سوال کرنا جو ہے آدھا علم ہوتا ہے، آدھا علم سوال کرنا ہوتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پیچھے آیت تھی 37، وعلی ربہم یتوکلون، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اب ایمان والے لوگوں کی مزید صفات کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین یجتنبون، یجتنبون دیکھیں اردو کے اندر اس کی سینس موجود ہے، اجتناب کرنا، ہاں جی، وہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ واو نون آخر میں ہے تو مطلب جمع کی بات ہے۔ والذین یجتنبون، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی اریانی سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتا ہے جی؟ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ اس بندے کو جہنم ہے، یا وہ بندہ جہنم میں جائے گا، یا اسلام کہتا ہے جی اس کے لیے لعنت ہے، یا پھر اسلام لائے نہیں استعمال ہوتی ہے، یعنی منع کر دیا جائے جس چیز سے، تو اگر وہ کوئی کام کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جی گناہ صغیرہ کیا ہیں، تو وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ محدثین نے اور علماء نے وہ ایسے گناہ گنوائے نہیں ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے، نہ قرآن و حدیث میں آئے ہیں کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کیونکہ ایک اسلام میں اصول ہے کہ گناہ کو حقیر نہ سمجھو اور نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا لو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں کیا کروں، کیوں کروں، اتنی نیکیاں تو میرے پاس پہلے ہی بڑی ہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی غنیمت سمجھو اور کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو بہت بڑی نیکی ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا جی، اسی طرح گناہ کو کہا حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک وہ چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اگلے کے نزدیک، چونکہ بعض گناہ ہوتے ہیں اگلے کی فیلنگز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کتنی تکلیف دی، آپ نے سمپل بات کر دی، لیکن اس کو تو بہت زبردست بری لگی، شاید اس کی زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ ایسی بات نہ کی ہو، اس کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا نا۔ اس لیے اسلام نے یہ فہرست دی ہی نہیں، بڑے گناہوں کی فہرست ہے، کچھ 100 کے قریب بڑے گناہ ہیں، جو کتاب بھی ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، لیکن چھوٹے گناہوں کی کوئی فہرست موجود نہیں ہے، بنا ہی نہیں سکتا کوئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا یہ چھوٹا تھا کہ بڑا تھا۔ ہاں، اب اصول کیا ہے، بڑے گناہوں کے لیے اسپیشل معافی مانگنی پڑتی ہے، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کیا، اب چھوٹے گناہ ہوتے کون سے ہیں یہ رب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ فواحش کیا ہے جی؟ فحاشی، فحش، ہر وہ کام جو حلال طریقے سے ہٹ کے، اب میاں بیوی جو ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بھی کام
وہ جنسی جو طاقت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے کسی بھی طریقے سے، وہ فحاشی ہے۔ دیکھنا بھی فحاشی ہے، پڑھنا بھی بعض دفعہ فحاشی ہوتی ہے، کوئی لٹریچر ایسا پڑھنا، کوئی لٹریچر شائع کرنا، وہ بھی فحاشی ہوتی ہے۔ اسی طرح باتیں کرنا، مرد و خواتین کا اختلاط، ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، خواتین کا لباس صحیح طرح سے نہ پہننا، مردوں کا لباس صحیح طرح سے نہ پہننا، عورتوں کا سطر نہ چھپانا، مردوں کا سطر نہ چھپانا، یہ ساری کی ساری چیزیں فحاشی میں آتی ہیں۔ وہ یہ ٹی وی کے معاملات ہیں، یہ سوشل میڈیا کے معاملات ہیں، خفیہ باتیں کرنا، ایک مرد کا اور ایک عورت کا تنہا ہونا، ایک جگہ پہ مرد اور عورت جن کی شادی کرنا آپس میں جائز ہے، جن کی شادی ہو سکتی ہے اسلام میں، وہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو اس کے ساتھ تنہا ہونا، صرف آپ ہیں اور وہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی فحاشی ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے چاہے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہے وہ فحاشی ہے۔ تو یہاں فحاشی سے منع کیا گیا کہ فحاشی سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور جب غصہ آتا ہے، اب جو قوت غضبیہ ہے، قوت شہوانیہ کا کہہ دیا پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کرنے کی بغاوت کی قوت ہوتی ہے اس کو پیچھے آیت کے پہلے حصے میں کہا، اور اب ہے قوت غضبیہ۔ ہر انسان کے پاس غصہ کی قوت ہوتی ہے، غصہ ایک قوت کا نام ہے، غصہ ایک طاقت کا نام ہے، لیکن اس کو سنبھالنا، کیونکہ جب اس طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ انسان پچھتاتا ہے کہ اب کیا کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، کہا لا تغضب، کہا نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، فردد مرارا، بار بار پوچھا، کہا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ غصہ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب غصہ تو آ جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، جب غصہ آتا ہے تو یہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ معاف کر دیتے ہیں، جس کے اوپر غصہ ہے نا اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات، زندگی آسانی کا بہت بڑا راز بتا دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی دفعہ معاف کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کہا کتنی دفعہ غلام کو، نوکر کو، ماتحت کو معاف کرنا، کہا 70 دفعہ، 70 دفعہ معاف کریں۔ تو اسلام میں معافی مانگنا اور معاف کرنا اس کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ۔ فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، جنت کے وسط میں اس کو اللہ تعالیٰ کا عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ والذین استجابوا لربہم، جو رب کے نیک بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، وہ رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اللہ شریعت کو کیا کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، اس شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرتے، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے ان کا، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے مشورہ کرتے ہیں، اکیلے فیصلہ نہیں کرتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ جی، وجہ تسمیہ بھی یہی ہے اس لفظ کی وجہ سے، شورا، مجلس شورا یعنی مشورہ کرنے کی مجلس، یہاں مجلس۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بعد رتبہ کس کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یعنی عقل کل تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے نا عقل کل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل کے مالک تھے، سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ نے صحابہ سے نا معاملات میں مشورہ کیا کر۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ من استخار اللہ وشاور المخلوق لم یندم، جو استخارہ کر لیتا ہے مخلوق سے مشورہ کر لیتا ہے، استخارہ رب سے مشورہ، اور
اس مخلوق سے مشورہ کر لیتا ہے لم یندم، اسے نادم نہیں ہونا پڑتا، پچھتانا نہیں پڑتا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ طریقہ زندگی کا کیا ہے جی؟ وہ اکیلے فیصلہ کبھی بھی نہیں کرتا، مشورہ کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ ہیں نیک جو جن کو زیادتی جب پہنچتی ہے نا، ہم يَنْتَصِرُونَ، وہ بدلہ لے لیتے ہیں. اب سوال کیا ہے، میں نے ایک پوائنٹ میں لکھا تھا کہ کیا اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. اسلام میں بدلہ لینا بالکل جائز ہے. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اکٹھی بات وضاحت کرتا ہوں. وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے دینا جائز ہے. آپ کی کسی نے سب کے سامنے بےعزتی کی، آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بھائی میں نے سب کے سامنے بےعزتی کرنی ہے پھر ہی معاف کروں گا. ایسے کوئی صلح کا چانس نہیں، کر سکتے ہیں. لیکن فمن عفا، جس نے درگزر کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. یہ ہے عظیمت کا راستہ، یہ عظیمت ہے. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب اس کو سمجھیں. بیسیکلی جو شریعت کے مقاصد شریعت ہیں وہ کیا ہیں؟ 5. شریعت کا جو مقصد ہے نا وہ کتنے ہیں؟ 5. سب سے پہلے حفظ جان، پھر حفظ ایمان. آپ کو پتا ہے ایمان سے زیادہ جان کی حفاظت کرنی ہے. حفظ جان پھر حفظ ایمان. آپ کہیں گے دلیل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے دشمن آپ کا قتل کرنا ہے جو کعب بن اشرف تھا، لیکن مجھے آپ کے بارے میں کوئی نزیبہ بات کرنی پڑے گی. آپ نے کہا کر لینا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نزیبہ بات کرنا جائز ہے؟ ایمان تو ختم ہو جاتا ہے نا. تو پہلے پہلے حفظ جان پھر ایمان، یعنی یہ ترتیب. بعض لوگوں کو اختلاف ہے اس سے، کوئی کہتے ہیں نہیں ایمان پہلے ہے. بہرحال جو پراپر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجتہدین نے جو اجتہاد کر کے جو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا، وہ یہی بات ہے کہ پہلے جان کی حفاظت. دیکھیں نا اسلام یہ کہتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سانپ آ گیا، اسلام کیا کہتا ہے؟ پڑھتے رہو نماز. کیا کہتا ہے؟ پہلے سانپ مار، نماز چھوڑ دو. ٹھیک ہے. آپ کو سور کا گوشت ملا ہے، سور تو حرام ہے، تو آپ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے کہ سور نہیں کھانا. تو اب جان بچانی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کھا لو. ٹھیک ہے. بہرحال جان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، پھر عرض عزت. یہاں اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کا درس دیا. اب اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں جی تم نے جو عیسائیت کہتی ہے، عیسائیت میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تھپڑ کو مارتا نا، ایک رخسار پہ دوسرا اس کے آگے کر لو، کرو دوسرے پہ مار لے. نہیں، عیسائیت میں بدلہ لینا نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا عیسائیوں نے خود بنایا ہمیں نہیں پتا. بہرحال عیسائیت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک مارتا ہے تھپڑ ایک طرف دوسری طرف کو ادھر بھی مار لے اپنا تو چاہ پورا کر لیا ہوں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں حفظ عرض، عزت کی حفاظت، پھر مال کی حفاظت، پھر نسل کی حفاظت، یہ 5 ہیں مقاصد شریعہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں چونکہ اس کی کسی نے بےزتی کی، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اب اس کی عزت چاہے وہ جتنا مرضی امیر کبیر ہے جو بھی ہے. جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس عمر بن عاص کی شکایت آئی. عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، بیٹے نے وہ بےزتی کر دی تو آپ نے اس کی سرزنش کی اچھی خاصی. اور دوسرا تھا بھی یہودی کوئی حق میں فیصلہ کیا اور اسے سزا دی. ٹھیک ہے. تو کسی کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس سے بدلہ لینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں آپ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ ترجمہ آیت میرے ذہن سے بھول گئی. ترجمہ یہ ہے کہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بدلہ لینے میں تمہارے لیے کتب علیکم القصاص فی القتل، بدلہ لینا بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے.
مقتولین کے بارے میں بدلہ لینا، الحر بالحر والعبد بالعبد، قصاص اسلام میں پراپر ایک یہ مسئلہ ہے، قصاص لینا، بدلہ لینا، کہ آپ نے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِصَاص، اس طرح کے الفاظ ہیں، کچھ آگے پیچھے بھی میں مجھے بھول رہا ہوں. بہرحال یعنی قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. اب زندگی کیسے ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکو ہے، ظالم ہے، تو وہ قتل و غارت گری کرتا جاتا ہے اور سارے دبک کے بیٹھ جائیں تو وہ تو قتل اور کرے گا نا. اگر اسے بدلہ لیا جائے گا تو مزید تو قتل نہیں کرے گا نا وہ. تو اس لیے اس میں زندگی ہے، دوسرے لوگوں کی زندگی بچائی جائے گی اس کو قتل کر کے، بدلہ لے کے. تو بدلہ لینا اسلام میں جائز ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کسی نے ظلم کیا ہو. لیکن عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، یہ عزیمت کا راستہ ہے. وَعَلَى مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو بدلہ لے لیتا ہے ظلم کے بعد، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا، وہ بدلہ لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیس چلایا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے اپنا سیلف ڈیفense. آپ سیلف ڈیفenس میں کسی کو مار بھی دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس نہیں چلتا، نہ چلنا نہیں چاہیے، لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی سیلف ڈیفenس تھا یا کیا تھا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، راستہ تو ان پہ ہے، یعنی پوچھا ان سے جائے گا جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں بغیر حق کے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر، جو صبر کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الحق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.